بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ معاف کرنا بدلہ لینے سے بہتر کیوں ہے، اس میں کیا کیا فائدے اور معاشرے میں کیا کیا بھلائیاں ہیں جو ہم معاف کرنے کے ذریعے بانٹ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معاف کرنا اور دوسری طرف ہے انتقام لینا۔ معاف کرنے میں کوئی مادی وسائل خرچ نہیں ہوتے، صرف دل بڑا کرنا ہے اور زبان سے کہہ دینا ہے کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، جبکہ انتقام لینے میں انسان کے وسائل بڑے لگتے ہیں۔ تو اسلام ان نیکیوں کی طرف بھی بندے کو مائل کرتا ہے جن پہ وسائل خرچ نہیں ہوتے، پیسے نہیں لگتے۔ اس کی مثال یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لینا۔ اب انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو بہترین نیکی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں جب بھی نیکی کا تصور آتا ہے، اس میں پیسے لگانا، اس میں یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی نیکی ہے، لیکن بغیر پیسے کے بھی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور ہم نیکیاں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم ہسٹری کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ تھے وہ معاف کرنے میں بھی بڑے ایک مثال تھے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ ان کو ان کی فیملی کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے جو پریشانیاں آئیں تو انہوں نے اس پہ صبر کیا، اور جب مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی باز پرس مواخذہ نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ لیں، آپ نے بھی انتقام کی بجائے آپ نے معاف کرنے کو ہی ترجیح دی۔ جب مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے سردار آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، معافی کے طلبگار تھے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا اور وہی کہا کہ جاؤ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ تو بڑی شخصیات کو فالو کرنا یہ بھی انسان میں ایک ارج ہے، تو ایک یہ بھی یعنی پوائنٹ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے معاف کرنے پہ مخالف پہ اخلاقی برتری ثابت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت سے نوازتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو اسٹڈی کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے کہ معاف کیا جائے، انتقام لینے کی بجائے دوسروں کو معاف کر دیا جائے۔ مینٹل ہاسپٹلز میں جب مریضوں پہ ریسرچ ہوئی کہ یہ جن کا دماغ ہلا ہے، جو لوگ دماغی توازن برقرار نہیں رکھ پائے، تو ان لوگوں کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو دو وجوہات سر فہرست رہیں، یعنی ایک ریسرچ میں نے سنی تو اس میں انہوں نے بتایا جی کہ دو وجوہات سر فہرست تھیں۔ نمبر ایک، یہ جو مینٹل ڈس آرڈر ان کا ہوا، اس کی ایک وجہ یہ تھی یہ دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت سے محروم تھے، یہ معاف نہیں کرتے تھے، معاف کرنے کی جرت ان میں نہیں تھی۔ اور دوسرا کنجوس۔ تو معاف کرنا ہمارے رب کو بڑا پسند ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ کون سے؟ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں میں پھر مسلم، غیر مسلم، اور اسی طرح سے ہم اگر کسی کی روح کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، کسی کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں، تو ہم معافی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑھا دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے روح تسخیر کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اللہ کی توفیق سے۔ ایسے ہی ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جب ہم کسی سے انتقام لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا علم محدود ہے، ہماری صلاحیتیں محدود، ہمارا دیکھنا محدود، ہمارا سننا محدود، ہمارا بولنا محدود، ہمارا سوچنا اور جاننا محدود ہے، تو اس لیے ہم جب کسی سے انتقام لیتے ہیں تو کیونکہ ہمیں مکمل تصویر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہم ہو سکتا ہے انتقام لینے میں حد سے بڑھ جائیں، یہ بھی جرم ہو گیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انتقام اس طرح کا نہ لے سکیں، جس طرح کا جرم ہوا، جس طرح کی غلطی ہوئی اس لیول کا تھوڑا سا کم ہوگا، تو یہ بھی جو ہے یعنی اس لیول کا انتقام نہیں ہوا۔ تو حد سے تجاوز کرنا یا اس پوائنٹ تک نہ پہنچنا، تو یہ دونوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں
تو ہم اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ قیامت کے دن دو بندے آئیں گے تو ایک بندہ کہے گا یا اللہ مجھے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، مجھے انصاف چاہیے۔ اتنی دیر میں اس کے سامنے بڑا خوبصورت محل کر دیا جائے گا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ بڑا خوبصورت محل ہے، کیا میں اس کی قیمت دے سکتا ہوں؟ ہاں ہاں آپ دے سکتے ہو۔ یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان صلح کروائے گا، لوگ معاف کریں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بے حد پسند ہے کہ بندے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، وہ صحابی جو ہر روز رات کو دوسروں کے بارے دل صاف کر کے سوتا تھا، 3 بار جنت کی بشارت ملی۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، دوسروں کے بارے میں دل کو صاف کرنا۔ ایک پرابلم ہمارے معاشرتی یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی باتیں جو دل کو بری لگتی ہیں، دل کو تکلیف وہ اکٹھی کرتی چلے جاتے ہیں، اکٹھے کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے ایک دن پھر بلاسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر رشتہ، تعلق، پھر سکون، غارت ہو جاتی ہے ہر چیز۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی دل کو صاف کر کے سونا چاہیے، اللہ کو یہ بڑا پسند۔ پھر یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر کسی بندے کا ظلم اور اس کا تکبر حد سے بڑھ رہا ہے اور اس سے یہ ظلم مزید بڑھنے کا خطرہ ہے، تو پھر معاف کرنے کے بجائے انتقام لینا چاہیے، تاکہ وہ اس کا ظلم، اس کا جو تکبر ہے اس کو لگام دی جا سکے۔ تو یہ کچھ عقل مند لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر کے یہ سٹیپ لینا چاہیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے دوسروں کو معاف کرنا، اللہ چاہتا ہے میرے بندے بھی اس صفت کو اپنائیں اور یہ بھی دوسروں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور اس کی پریکٹس کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاف کریں، بڑی بڑی باتوں پہ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ تو تم بھی دوسروں کو درگزر کرو، معاف کرو۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہمیں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی والعلم عندی۔ السلام علیکم۔